تو ناظرین آئے دکھاتے ہیں آپ کو مقبرہ باغی شہزادی کا۔ یہ باغی شہزادی کون تھی؟ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کی سب سے بڑی بیٹی زیب النساء، جسے باغی شہزادی بھی کہا جاتا ہے، یہ 1638 کو پیدا ہوئی۔ شہزادی بچپن سے ہی بہت زیادہ خوبصورت اور ذہین تھی۔ 7 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا۔ عربی فارسی کے علاوہ اسے کیلی گرافی اور علم فلکیات پر بھی عبور حاصل تھا۔ شہزادی زیب النساء خود بلند پایہ شاعرہ تھی۔ اس کی مشہور کتاب دیوانی مخفی ہے اور اس کے علاوہ اور بھی شعری مجموعہ ہے۔ شہزادی زیب النساء نے غریبوں، یتیموں، بیواؤں، درویشوں اور ہندو پنڈتوں سادتوں کو ان کے من پسند کھانے کھلانے کے لیے اپنی شاہی کچن سے ہر چیز بنوا کر کھلاتی تھی۔ عاقل شاہ جو اس وقت لاہور کا گورنر تھا، وہ بھی شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ فیاض دل آدمی تھا۔ ایک دفعہ لاہور شاہی قلعہ میں اس کا سامنا شہزادی زیب النساء کے ساتھ ہو گیا۔ ہم ذوق ہونے کی وجہ سے دونوں میں محبت پیدا ہوئی۔ اورنگزیب عالمگیر کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے عاقل کو گورنری کے عہدہ سے معزول کر دیا، تمام راحت چھین لی۔ شہزادی کو اس بات کا علم ہوا تو اسے بہت زیادہ صدمہ ہوا۔ بعد میں اسے ایک اور اپنے عزیز کے ساتھ اس کی منگنی ہوگی جو جنگ کے دوران مارا گیا۔ شہزادی اس غم کی وجہ سے اپنا سب کچھ، شاہی محلات کی آرائش، سہولتیں چھوڑ کر موجودہ مقبرہ کے باغ میں رہائش پذیر ہو گئی اور وہیں پر اس نے اپنے بہت سے اشعار کو وجود دیا۔ اسی لیے اسے شہزادی زیب النساء کم اور باغی شہزادی زیادہ کہا جاتا تھا۔ شہزادی زیب النساء کو تواریخ کے حوالہ سے بھی باغی شہزادی کہا جاتا ہے اور یہ 1702 کو دکھوں کے ساتھ، تنہائیوں کے ساتھ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی۔ تو ناظرین چلیں ہم دکھاتے ہیں اس باغی دکھی شہزادی کا مقبرہ۔ ناظرین یہ ہے سامنے مقبرہ مہر النساء جو اس وقت بند ہے۔ اس کی حالت ابھی تک کافی حد تک بہتر ہے اور یہ اس کے جو ہے وہ کچھ حصہ ہے، یہ والا چھوٹی اینٹوں سے یہ بنا ہوا۔ تو چلیں اب دیکھتے ہیں مقبرے۔ تو عموماً جتنے بھی ہم نے وزٹ کیا تو ان سب میں جو ہے نا وہ بڑی بڑی جو ہے نا وہ یہ ولا علم کس لیے یہ بنایا گیا ہے اور وہ بڑی کشادہ جگہ ہوتی تھی، لیکن یہ شیپ تو مقبرے کی ہے اور باقی جو ہے وہ یہ عمارت دیکھیں، اس طرف سے آپ کو اس طرح کا ویو نظر آئے گا۔ یہ اتنی وسیع و عریض عمارت نہیں ہے، قبر اس کے اندر ہے، جالیوں سے شاید آپ کو نظر آ گئی ہوگی اس، اور نیچے فرش، یہ سرخ پتھر جو ہے وہ جتنی بھی مغلیہ آرکیٹیکچر ہیں، یہ آپ کو قبر تو نظر آ رہی ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی جالی سے میں دکھا رہا ہوں۔ یہ سنگ مرمر سفید جو ہے اس کا زیادہ تر اس میں وہ کام کی گئی ہے، جو ہے ان کا تویز بنایا گیا، وہ سفید سنگ مرمر میں استعمال کیا گیا۔ اندر لائٹ کا بھی انتظام نہیں ہے، مین دروازہ بھی بند ہے، جس کی وجہ سے یہ میں جالی سے آپ کو جو ہے نا وہ دکھا رہا ہوں۔ یہ تھی وہ جالی جہاں سے میں نے آپ کو قبر دکھائی۔ تو اب مقبرے کا چاروں طرف سے وہ وزٹ کرتے ہیں۔
چلیں دیکھتے رہیں. اتنے زیادہ وسیع و ریز تو نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں. غالباً یہ سے بیک پہ میرا خیال ہے یہ ساری جو حصہ ہے مقبرے میں شامل ہوگا. بعد میں ممکن ہے یہ جس طرح آبادی بڑھی اور اس میں سے جو ہے نا وہ حصہ گرا دیا گیا اور لوگوں نے استعمال نکالی. یہ گیٹ بھی اسی مقبرے کو آتا تھا. تو یہ ناظرین یہ مقبرے کا ہے ایک مین دروازہ اور دونوں طرف جالیاں. اسی طرف یہ بیک پہ ہے مین دروازہ ایک بنا ہوا اور ایک بیک پہ دروازہ. وہ جو حصہ ہے یہ آپ کو نظر آیا جو لوگ اس طرف سے آتے تھے وہ اس طرف چھوٹے دروازے سے داخل ہوتے تھے اور باقی یہ والا اسی طرح یہ باندھ رہتا ہے. ان کا ڈیزائن مغلی آرکیٹیکچر کا ڈیزائن سب کا جو ہے نا وہ سیم ہے. اور یہ ہے مقبرے کا مین دروازہ جو داخل ہونے کے لیے بند ہے. تالا لگا ہوا ہے. موسٹلی یہ تالا لگا ہوتا ہے. یہ خوبصورت نقش و نگار یہ کیے گئے. ناظرین یہ ہے سڑک اوپر ٹرین جا رہی ہے میٹرو ٹرین زبردست. چلیں چلتے ہیں. واپسی کا سفر شروع کرتے ہیں. ناظرین اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو پہنچتی رہے. تو پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ.